السلام علیکم دوستو، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ادبی تعلیمات۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قرآن کی روشنی میں سمندر کی گہرائیوں میں اندھیروں کا ہونا۔ دوستو، 18ویں صدی میں امریکہ کا سفر کرنے والے ایک سائنسدان نے ایک نئی چیز کا انکشاف کیا۔ اٹلانٹک اوشین یا سمندر کے کسی حصے میں ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل ہی ڈارک ہے، یعنی وہاں روشنی بالکل ہی نہیں ہے، ڈارک اسپیس ہے۔ سورج کی ایک کرن بھی وہاں نہیں آتی۔ دوستو، عام روشنی کی ایک کرن 7 رنگوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، جسے رینبو کہتے ہیں۔ یہ 7 رنگ بیگنی، نیلا، آسمانی، ہرا، پیلا، نارنگی اور لال ہوتے ہیں۔ روشنی کی کرنیں جب سمندر میں پڑتی ہیں تو لال رنگ 10 سے 15 میٹر کی گہرائی میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی غوطہ خور پانی میں 25 میٹر کی گہرائی میں زخمی ہو جائے تو وہ اپنے خون میں لالی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ لال رنگ کی روشنی اتنی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس طرح سے 30 سے 50 میٹر تک کی گہرائی آتے آتے نیلی روشنی بھی پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے۔ آسمانی روشنی 50 سے 110 میٹر تک، ہری روشنی 100 سے 200 میٹر تک، پیلی روشنی 200 میٹر سے کچھ زیادہ تک، جبکہ نارنگی اور بیگنی روشنی اس سے بھی کچھ زیادہ گہرائی تک پہنچتے پہنچتے پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہیں۔ پانی میں رنگوں کا اس طرح سے ختم ہونا سمندر میں پرت در پرت اندھیرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ 1000 میٹر سے زیادہ کی گہرائی میں پوری طرح اندھیرا ہوتا ہے۔ دوستوں، اگر سمندر کی گہرائی کی بات کریں تو انسان ابھی تک 11,022 میٹر یعنی تقریباً 11 کلومیٹر تک گہرائی میں جا چکا ہے۔ یہ اتنی گہرائی ہے کہ یہاں پہنچنے پر انسان کو صرف 2 چیزیں نظر آتی ہیں، ایک تو وہاں پر بسنے والی سمندری مخلوقات اور دوسرا اندھیرا۔ یہ اتنی گہرائی ہے کہ یہاں بنا جدید ٹیکنالوجی کے نہیں جایا جا سکتا۔ ایک عام انسان کا وہاں پہنچنا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ سب سے اہم سوال کہ انسان یہاں بنا جدید ٹیکنالوجی کے یہاں کیوں نہیں جا سکتا؟ اس کا جواب کہ یہاں پر پانی کا اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ انسان یہاں پر اپنے اوپر کروڑوں ٹن وزنی پانی کا دباؤ محسوس کرے گا۔ یہ اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے جیسے ایک ہاتھی کو ایک سکے پر کھڑا کر دیا جائے۔ ظاہر ہے یہ پریشر کچھ سیکنڈ میں اس کی جان لے لے گا۔ دوستو، اب تک سمندر کی گہرائی میں جانے کا ورلڈ ریکارڈ 332 یا 35 میٹر ہے، جو کہ ایک مصری مسلمان احمد نے بنایا، جس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے۔ مشین کے ذریعے سمندر کے سب سے گہرے حصے میں جانے کا ورلڈ ریکارڈ 23 جنوری 1960 کو امریکی بحریہ کے لیفٹیننٹ ڈان بالچ اور سوئس انجینئر جیک پیکرڈ نے بنایا، جو کہ سمندر کی 11 کلومیٹر کی گہرائی میں پہنچے۔ ایک تو بہت اندھیرے کی وجہ سے ان کو یہاں کچھ نظر نہیں آیا، دوسرا بہت پریشر کی وجہ سے ان کی سب مرین کی ونڈو کا شیشہ ٹوٹ گیا، جو سیدھی ان کی موت تھی، اور اتنی گہرائی میں کوئی انجان مخلوق ان کو پریشان کر رہی تھی، اس لیے ان کو ترنت سمندر کی سطح پر آنا پڑا۔ دوستو، آج کے لیٹسٹ دور میں آکسیجن کے ٹینک اور جسم کو پوری طرح سے حفاظت میں رکھ کر بھی انسان 332 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتا۔ تو سوچو 1400 سال پہلے کون تھا جو اتنی گہرائی میں جا کر مکمل اندھیرا دیکھ کر آیا اور یہ باتیں قرآن کریم میں لکھ گیا۔ علم البحار، سمندر کا علم رکھنے والا وہ سائنسدان جو پوری زندگی سمندر کی کھوج میں لگا دیا، اس نے سوچا میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میں نے سمندر میں ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں بہت اندھیرا ہے، اور میں دنیا کا پہلا انسان ہوں گا جس نے یہ دیکھا ہے۔ جب اس نے آ کر کہا تو قرآن پڑھنے والوں نے کہا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 40، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر کے اندر پھیلے ہوئے اندھیرے کی۔ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر نیچے اندھیرے ہی اندھیرے۔ اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ جس کو اللہ کا نور حاصل نہ ہو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ جب یہ آیت پڑھی تو وہ سائنسدان حیران ہو گیا۔ اس نے سوچا ضرور ان کے نبی نے سمندروں کا سفر کیا ہوگا اور ان کے سفر میں یہ جگہ آ گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنے من سے قرآن میں لکھ دیا ہوگا۔ جب اس نے سیرت مصطفیٰ پڑھی تو پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی سمندروں کا سفر کیا ہی نہیں۔ اب اسے جھٹکے پہ جھٹکا لگا اور کہنے لگا جو کبھی سمندروں کو گیا ہی نہیں اور اٹلانٹک اوشین میں موجود ڈارک اسپیس کو بتاتا ہے تو ضرور ان کو اس نے بتایا ہوگا جس نے سمندر کو بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بیدانیت کی نشانیاں ہیں۔ ایسی ہی حیرت انگیز باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔